اس پیغمبر کی بات کر رہا ہوں جو نبیوں کا نبی ہے، جو عرشیوں کا نبی ہے، جو فرشیوں کا نبی ہے، جو فرشتوں کا نبی ہے، جو جنوں کا نبی ہے، جو انسانوں کا نبی ہے، جو قوموں کا نبی ہے، جو عرشیوں کا نبی ہے، جو سفلیوں کا نبی ہے، عرش والوں کا نبی ہے، فرش والوں کا نبی ہے، جو ان کا نبی ہے جس کی طرف پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا، وہ سب کا نبی ہے۔ قوموں کے پیغمبر آ تو چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں، اوروں کے پیغمبر آ تو چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ میں اس پیغمبر کی بات کر رہا ہوں۔ خدا کے بعد مقام ان کا ہے، خدا کے بعد ذکر ان کا ہے، خدا کے بعد شان ان کا ہے، خدا کے بعد عزت ان کی ہے، خدا کے بعد رفعت ان کی ہے، خدا کے بعد امان، خدا کے بعد سارے مقاموں کا مالک وہی مصطفیٰ ہے۔ خدا کے بعد ان کی گفتگو ہونا ضروری ہے، رضائے مصطفیٰ کی جستجو ہونا ضروری ہے۔ اگر تعریف کرنی ہے میرے آقا کی ہے طارق، با ادب ہونا بھی لازم، با وضو ہونا ضروری۔ صلی اللہ بلند آواز سے کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اس کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ نام ان کا ہے محمد۔ رکھا کس نے ہے؟ سیرت حربیہ میں موجود ہے، اٹھائیے سیرت حربیہ۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں مجھے اس ذات نے جس نے مجھے حمل کے وقت یہ بشارت دی تھی کہ آمنہ تو سید الانام کو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے، اسی طرف سے آوازیں آئیں، ہاتف غیب سے آواز آئی۔ کہنے والے نے مجھے کہا قولی اذا وضعت ہی، کہنے والے نے کہا سیدہ آمنہ جب وضع حمل ہو جائے تو پھر میں کیا کروں؟ سیدہ آمنہ کو کہنے والے نے کہا اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد۔ سیرت حربیہ کہتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کہنا اللہ میں نے اس کو تیرے حوالے کر دیا ہے تمام قسم کی شرور و آفات سے۔ جب یہ جملہ کہہ لے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ ثم سمیہ محمدن۔ سیرت حربیہ کہتی ہے پھر اس کا نام محمد رکھ دینا۔ عبد المطلب کو بتایا گیا تشریف لائیے، آپ کا پوتا پیدا ہوا، عبداللہ کا لخت جگر پیدا ہوا، آمنہ کا فرزند پیدا ہوا، مکہ آباد ہو گیا، آمنہ کا آنگن آباد ہوا، پورا مکہ روشن ہوا کہ سیدہ آمنہ کے گھر میں حضرت عبداللہ کا لخت جگر پیدا ہوا، بیٹا آ گیا حضرت عبداللہ کی عبد المطلب کی گود میں۔ جب آیا تو دادا جی پوچھتے ہیں بیٹی آمنہ اس کا نام کیا رکھا ہے، کیا نام رکھنا چاہیے؟ تو سیدہ آمنہ کہتی ہیں، سیرت کی کتابیں کہتی ہیں ابا جی نام میں نے کیا رکھنا تھا، نام رکھنا تو دور کی بات ہے، ابھی یہ میرے بطن میں آیا نہیں تھا، پہلے سے میں نے خواب دیکھنے شروع کیے، جب بطن میں آ گیا بشارتیں آتی رہی، درخت جھک کے سلام کرتے رہے، پتھر بھی جھک کے سلام کرتے رہے، کنووں سے پانی نکل کر میرے قدموں کو بوسے دیتا رہا، درخت مجھے جھک کے سلام کرتے، میں کہتی درختوں بات کیا ہے؟ تو درخت جھک کے مجھے یوں بھی کہا کرتے تھے آمنہ یہ تجھے سلام نہیں ہے، جس بچے کو اٹھا کے جا رہی ہے اس محمد کی عظمت کو سلام۔ صلی اللہ کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابا جی نام میں نے کیا رکھنا ہے؟ ہاتف غیبی سے یہ بشارتیں دی گئی، میں نے اس بچے کا نام تو رکھ دیا ہے، اس کا نام میں نے محمد رکھ دیا۔ باپ دیکھتا ہے یعنی دادا ہے، وہ بھی تو باپ ہی ہے نا، اپنے بیٹے کو دیکھا، اپنے پوتے کو دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ جملہ بولا، سیرت کی کتابوں میں ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، عبداللہ تو تو نے مجھ سے لے لیا، عبداللہ سے بھی حسین محمد تو نے مجھے عطا کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد رکھا ہے، اتنا خوبصورت نام ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا، جب نبوت عطا کی تو اللہ نے کلمہ عطا کیا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح کو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم کو کلمہ دیا لا
الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل کو کلمہ دیا. لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ حضرت یوسف کو کلمہ دیا. لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ حضرت موسیٰ کو کلمہ دیا. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ حضرت داؤد کو کلمہ دیا. لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ حضرت عیسیٰ کو کلمہ دیا. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. توجہ کرنا، علماء تو جانتے ہیں، میں آپ عوام کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ بھائی مسلمان کا جو کلمہ ہوتا ہے اس کے جو دو ہی ہوتے ہیں، کوئی اس سے بڑھائے تب بھی مسلمان نہیں ہے، کوئی گھٹائے تب بھی مسلمان نہیں ہے. آدم سے لے کر جناب رحمت کائنات تک جتنے انبیاء کو بھی اللہ نے کلمے عطا کیے ہیں ان کے دو ہی جز ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ دو ہی جز ہیں. لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ دو ہی جز ہیں. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ دو ہی جز ہیں. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ یہ دو ہی جز ہیں. دو سے بڑھ کر کوئی جز ہو سکتا نہیں ہے. اللہ نے کلمہ عطا کر دیا. اب دیکھنا ذرا توجہ کیجئے گا، لا الہ الا اللہ میں اللہ نے اپنی صفات کو بیان کیا اور دوسرے جز میں آنے والے نبی کی نبوت کو، ان کی شان کو، ان کی عظمت کو، ان کی رفعت کو، ان کے مقام کو بیان کر دیا. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. لا الہ الا اللہ میں کوئی نکتہ نہیں، آدم صفی اللہ میں نکتہ ہے. لا الہ الا اللہ میں کوئی نکتہ نہیں، نوح نجی اللہ میں نکتہ ہے. لا الہ الا اللہ میں کوئی نکتہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ میں نکتہ ہے. لا الہ الا اللہ میں کوئی نکتہ نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ میں نکتہ ہے. لا الہ الا اللہ میں کوئی نکتہ نہیں، یوسف صدیق اللہ میں نکتہ ہے. لا الہ الا اللہ میں کوئی نکتہ نہیں، داؤد خلیفۃ اللہ میں نکتہ ہے. لا الہ الا اللہ میں کوئی نکتہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ میں نکتہ ہے. لا الہ الا اللہ میں کوئی نکتہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ میں نکتہ ہے. ربا حکمت کیا ہے؟ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ میں کوئی نکتہ نہیں. خالق بتا رہے ہیں میرے علاوہ معبود کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ میرے علاوہ مسجود کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ میرے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ میرے علاوہ مالک کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ میرے علاوہ رازق کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ میرے علاوہ خالق کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ میرے علاوہ بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ میرے علاوہ عزتوں کا مالک کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ میرے علاوہ ذرے ذرے کی ہر وقت خبر رکھنے والا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ میرے علاوہ پوری کائنات میں ہر وقت ہر گھڑی موجود کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ میرے علاوہ آسمان و زمین کا مالک کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ میرے علاوہ اس کائنات ہستی کو بنانے والا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ نظام کو چلانے والا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ میں اکیلا ہوں، هو اللہ احد. لا الہ الا اللہ اللہ الصمد. لا الہ الا اللہ لم یلد. لا الہ الا اللہ ولم یولد. لا الہ الا اللہ ولم یکن له کفوا احد. لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سبھی پہ نیند آئے، میں نیند سے پاک ہوں، میں اونگ سے پاک ہوں. سنۃ ولا نوم. لا الہ الا اللہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض. بادشاہی اس کی ہے، اسی لیے خالق نکتہ نہیں لائے مگر دوسرے جز میں نکتہ لگایا. آدم صفی اللہ، آدم تجھ سے انسانیت کی ابتدا ہے، آدم تجھ سے نبوت کی ابتدا ہے، آدم تجھ سے انسانیت کو شروع کر رہا ہوں مگر نبوت کا اختتام نہیں ہے. ابھی تو نبوت کی ابتدا ہے. میرا پیغمبر نوح نجی اللہ میں نکتہ اشارہ کر دیا. 950 سال کی تبلیغ پر حق گئے مگر نبوت ختم نہیں ہے، نکتہ لگا دیا. ابراہیم خلیل اللہ میں نے تجھے چن لیا، تجھے آگ میں ڈالا، آگ کو گلزار کر دیا. میں نے تجھے چن لیا کہ سید، میں نے تجھے چن لیا اپنا برگزیدہ بنایا. تجھے خلیل بھی کہہ دیا، تجھے دوست بھی کہہ دیا مگر نبوت تجھ پہ ختم نہیں ہے. اس
اسماعیل ذبیح اللہ میں نکتہ اشارہ کر دیا، اسماعیل تو ذبیح ضرور ہے، تو چھری کے نیچے آیا ضرور ہے، تو صابر ضرور ہے، تو شاکر ضرور ہے، تو حلیم ضرور ہے، مگر نبوت تجھ پہ ختم نہیں ہے۔ یوسف صدیق اللہ میں نکتہ لگا دیا، اشارہ کر دیا، حسن کا پیکر ضرور ہے، تجھے دیکھ کر زلیخا کی سہیلیوں نے انگلیاں ضرور کاٹی ہیں، مگر نبوت تجھ پہ ختم نہیں ہے۔ داؤد خلیفۃ اللہ، میں نے تجھے آواز بڑی عطا کی، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے داؤدی کا مالک ہے، یہ اپنے مقام پر میں نے تجھے خلیفۃ اللہ کہا، یہ اپنے مقام پر میں نے تجھے زبور دی، یہ اپنے مقام پر، مگر نبوت تجھ پہ ختم نہیں ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ، نبوت تجھ پہ ختم نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ، تجھے دور پہاڑ پہ بلایا ضرور ہے، کتاب ضرور دی، بنی اسرائیل قوم ضرور دی، میں نے سب کچھ دیا، مگر نبوت تجھ پہ ختم نہیں ہے۔ نبی تو اور بھی ہیں، عیسیٰ روح اللہ، میں نے تجھے زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا، مگر نبوت تجھ پہ ختم نہیں ہے۔ اس لیے نکتہ لگا دیا، لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے بطح کے چاند کی، جب باری آتی ہے سید الانبیاء کی، جب باری آتی ہے امام الانبیاء کی، جب باری آتی ہے فخر کائنات کی، جب باری آتی ہے سید السادات کی، جب باری آتی ہے رحمت کائنات کی، جب باری آتی ہے سید الکونین کی، جب باری آتی ہے سید الثقلین کی، جب باری آتی ہے بطح کے چاند کی، جب باری آتی ہے مکین گنبد خضرا کی، اب رب نے ضابطے بدل دیے، اصول بدل دیے، قانون بدل دیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے جز میں بھی نکتہ کوئی نہیں، دوسرے جز میں بھی نکتہ کوئی نہیں، پہلا جز نکتوں سے پاک، دوسرا جز بھی نکتوں سے پاک۔ خالق بتانا چاہتے ہیں مجھ پہ الوہیت ختم ہے، محبوب میں نے تجھے بھیج کر نبوت کے تانے لگا دیے، کوئی نبی نہیں ہو سکتا، میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، مجھ پہ ربوبیت ختم ہے، تجھ پہ نبوت ختم ہے، مجھ پہ الوہیت ختم ہے، تجھ پہ رسالت ختم ہے۔ دنیا کی کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، عرش پہ خدا بن کر مقام الوہیت تک کیا کوئی نہیں سکتا، فرش پہ مصطفیٰ بن کے آ کوئی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، طاقت مصطفیٰ، شرافت مصطفیٰ۔ اسم محمد صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے ایسا کلمہ دیا محبوب کو، میرے محبوب کیا ذلی کے دلائل، کیا بروزی کے دلائل، کیا تشریح، کیا غیر تشریح، کیا مرزا قادیانی، کیا یوسف، کیا فلاں فلاں فلاں، میں نے کلمے میں ہی مسئلے حل کر دیے۔ مجھ پہ ربوبیت ختم ہے، تجھ پہ نبوت ختم ہے، کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلا جز اللہ کا نام ہے، دوسرے جز میں میرے محبوب کا نام ہے۔ توجہ کیجئے گا، علماء نے میرے ذمہ لگایا، میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں محمد پر آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کر سکوں۔ اللہ کے نام تو بے شمار ہیں، لیکن اللہ کے ناموں میں سے اللہ کا ذاتی نام ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے کلمے کے پہلے جز میں، محبوب کے کلمے میں پہلے جز کے اندر اپنا ذاتی نام رکھا ہے جو تمام کلموں میں شامل تھا، اور دوسرے جز میں اپنے محبوب کا ذاتی نام رکھا ہے۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں، 99 نام تو وہ ہیں جو قرآن کے شروع صفحے پہ لکھے ہوتے ہیں، اور حضور کے بھی 99 نام تو وہ ہیں جو قرآن کے آخر میں جب تکمیل ہو جاتی ہے اس کے بعد لکھے ہوتے ہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نام بھی بہت زیادہ ہیں اور حضور کے نام بھی بہت زیادہ ہیں، اور کثرت اسماء کثرت شان پہ دلالت کرتا ہے۔ نام زیادہ ہوں تو شان زیادہ ہوتی ہے، بشرطے کے بامعنی بھی ہوں، معنی مفہوم والے ہوں۔ اللہ کے نام بے شمار ہیں، مگر ان میں ذاتی نام، اس میں اللہ تھا، اللہ نے پہلے جز میں رکھا، اور حضور کے بے شمار نام تھے، اللہ نے دوسرے جز میں، اور حضور کا ایک ذاتی نام جسے اس میں محمد کہتے ہیں اللہ نے اس کو رکھا ہے، اور نام کوئی نہیں رکھا۔ اس میں اللہ کو پہلے جز میں
رکھا ہے، ورنہ اللہ کا نام تو رحیم بھی ہے، اللہ کا نام کریم بھی ہے، اللہ کا نام جبار بھی ہے، اللہ کا نام قہار بھی ہے، اللہ کا نام مومن بھی ہے، اللہ کا نام مہیمن بھی ہے، اللہ کا نام عزیز بھی ہے، اللہ کا نام غفار بھی ہے، اللہ کا نام کریم بھی ہے، اللہ کے بے شمار نام ہیں، اللہ کے لہ الاسماء الحسنی، اس کے تو بے شمار نام ہیں، لیکن ان تمام ناموں میں سے اس میں اللہ کا انتخاب کیا اور پہلے جز میں رکھا، اور حضور کے ناموں میں سے بھی اس میں محمد کا انتخاب کر کے دوسرے جز میں رکھ دیا۔ حضور کے ذاتی نام دو ہیں، ایک احمد ہے، دوسرا محمد ہے، صفاتی بے شمار نام ہیں۔ آپ کا نام شاہد بھی ہے، آپ کا نام مشہود بھی ہے، آپ کا نام نذیر بھی ہے، آپ کا نام بشیر بھی ہے، آپ کا نام کریم بھی ہے، آپ کا نام محمود بھی ہے، آپ کا نام حامد بھی ہے، آپ کا نام نافع بھی ہے، بے شمار نام ہیں، مگر ان ناموں میں سے اللہ نے ایک کو منتخب کیا اور دوسرے جز میں رکھا جسے اس میں محمد کہتے ہیں۔ پہلے جز میں اپنا ذاتی نام رکھا، دوسرے جز میں محبوب کا ذاتی نام رکھا، اور یہ عجیب اتفاق ہے، پہلے جز میں اپنا ذاتی نام اس میں اللہ کو رکھا، دوسرے جز میں محبوب کا ذاتی نام اس میں محمد کو رکھا۔ کیوں؟ اس لیے لفظ اللہ اور اس میں محمد عجیب مشابہت تھی ان میں، اللہ نے اپنا ذاتی نام رکھا۔ کیوں؟ اس لیے یہ نام ایسا ہے، یہ اللہ با معنی لفظ ہے، ایک لفظ کو کم کر دو معنی پھر بھی برقرار ہے، دوسرے کو ختم کر دو معنی پھر بھی برقرار ہے، تیسرے کو ختم کر دو معنی پھر بھی برقرار رہتا ہے۔ اس میں محمد میں بھی 4 حرف ہیں، میم کو ختم کر دو معنی برقرار رہتا ہے، ہا کو ختم کر دو معنی برقرار رہتا ہے، پھر میم کو ختم کر دو معنی برقرار رہتا ہے، دال آ جاتی ہے معنی برقرار رہتا ہے۔ اس میں اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم معنی برقرار ہے۔ پھر اللہ میں سے الف کو کاٹ دو للہ بچتا ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض معنی پھر بھی برقرار ہے۔ لام کو کاٹ دو لہو بچتا ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض معنی برقرار ہے۔ دوسرے لام کو بھی کاٹ دو ہو بچتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم معنی برقرار ہے۔ اور اس میں محمد میں دیکھو 4 حرف ہیں، محمد کا معنی قابل تعریف ہے، میم کو ختم کر دو حمد بچتا ہے، حمد کا معنی تعریف والا، ہا کو ختم کر دو مد بچتا ہے، مد کا معنی کھینچنے والا معنی پھر بھی برقرار ہے۔ جہنم سے کھینچا میرے مصطفیٰ نے ہدایت کی طرف لائے، میرے مصطفیٰ جہنم سے کھینچ کر جنت میں لے کے گئے میرے مصطفیٰ۔ پھر میم کو ختم کر دو، دال بچتا ہے، دال کا معنی دلالت کرنے والا، صداقت پہ دلالت میرے مصطفیٰ نے کی ہے، شرافت پہ دلالت میرے مصطفیٰ نے کی ہے، امامت پہ دلالت میرے مصطفیٰ نے کی ہے، بلاغت پہ دلالت میرے مصطفیٰ نے کی ہے، حیا پہ دلالت میرے محمد نے کی ہے، شرف پہ دلالت میرے محمد نے کی ہے، اور اسی طریقے سے ادب پہ دلالت میرے محمد نے کی ہے، نیکی پہ دلالت میرے مصطفیٰ نے کی ہے، بلاغت پہ دلالت میرے مصطفیٰ نے کی ہے، عزت پہ دلالت میرے مصطفیٰ نے کی ہے، غیرت پہ دلالت میرے مصطفیٰ نے کی ہے، باعزت ہونے پہ دلالت میرے مصطفیٰ نے کی ہے، عزت سے جینے کا سبق میرے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ اس لیے پہلے جز میں اپنا ذاتی نام رکھا، دوسرے جز میں محبوب کا ذاتی نام رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک لفظ بھی کاٹ دو، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی اسم لے لے، ان میں سے ایک لفظ ختم کر دے معنی ختم ہو جاتا ہے۔ رحمان اللہ کا نام ہے، را کو کاٹ دو حمان کا کوئی معنی نہیں، رحیم اللہ کا نام ہے، را کو کاٹ دو ہین کا کوئی معنی نہیں، جبار اللہ کا نام ہے، جیم کو کاٹ دو بار کا کوئی معنی نہیں، قہار اللہ کا نام ہے، کاف کو کاٹ دو ہان کا کوئی معنی نہیں۔ اس میں محمد میں دیکھیے آپ کے ذاتی نام ہے، شاہد آپ کا نام ہے، شین کو کاٹ دو الف دال کا کوئی معنی نہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے باقی اسماء انبیاء کے ساتھ دیکھ لو، ابراہیم الف کو کاٹ دو براہیم کا کوئی معنی نہیں، لوط میں سے لام کو کاٹ دو واتا کا کوئی معنی نہیں، نوح میں سے نون کو کاٹ دو واہا کا کوئی معنی نہیں۔ میرا پیغمبر میں نے تیرے نام کا
انتخاب کیا، اس میں محمد لگا دیا، میں نے اپنے نام کا انتخاب کیا، اللہ لگا دیا، وہاں بھی حرف کاٹتے جائیے معنی برقرار رہتا ہے، جہاں بھی حرف کاٹتے جائیے معنی برقرار رہتا ہے، لفظ ختم کرنے سے نہ وہاں معنی بدلتا ہے نہ یہاں معنی بدلتا ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ پوچھ سکتا ہوں کہ کن کو سمجھ آئی ہے؟ نہیں ہاتھ نہ کر، مولویوں کے ایسے بات سے بھی بچا کر، وہ بس اوقات کہتے ہیں جلدی سے ہاتھ کھڑا کرو، ابھی وہ اگلا جملہ نہیں بولتے، بیچارے لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے ان حملوں سے بھی بچا کر۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیجئے، لا الہ، گونج پیدا ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں اللہ کا ذاتی نام ہے، یہاں حضور کا ذاتی نام ہے، اور محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی تمیت فیہ الخصال المحمودہ، جس میں اللہ تمام اچھی خصلتوں کو جمع کر دے، اسے محمد کہتے ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے بیان کر رہے تھے کہ تیرے اوصاف کسی میں نہیں مگر دو چار، انداز اپنا اپنا، لہجہ اپنا اپنا، اللہ نے جو اوصاف مصطفیٰ کو دیے ہیں وہ کسی کو دیے نہیں ہیں۔ الذی تمیت فیہ الخصال المحمودہ، تمام اچھی خصلتوں کو رب نے جب جمع کر لیا، تمام اچھی خصلتوں کو جب اللہ نے جمع کر لیا، محمد کسے کہتے ہیں؟ میں معنی عرض کرنے لگا ہوں، جس میں تمام اچھی خصلتوں کو خالق جمع کر دے اسے محمد کہتے ہیں۔ بھائی محمد کسے کہتے ہیں؟ میں محمد کی بات کر رہا ہوں جس میں تمام خصلتیں جمع ہوں، انابت آدم ہو، استقامت نوح ہو، علم اسماعیل ہو، علم خلیل ہو، درس ادریس ہو، تنفیس شیش ہو، حقانیت اسحاق ہو، نورانیت یوسف ہو، لطافت ہود ہو، شکوہ سلیمان ہو، اندوہ یحییٰ ہو، ذہاب زکریا ہو، ایاب موسیٰ ہو، انقیاد خضر ہو، یہ تمام صفات اللہ جس میں جمع کر دے اسے محمد کہتے ہیں۔ میں نے مانا آدم بڑے مقام والے ہیں، آدم بڑے رتبے والے ہیں، آدم بڑے شان والے ہیں، اسی لیے تو خالق نے انہیں صفی اللہ کہا ہے۔ بھئی ایک مقام ہے، اللہ علماء نے لکھا ہے، محدثین و مفسرین کہتے ہیں تمام انبیاء اور تمام مخلوقات میں اللہ نے کوئی ایک ایک صفات رکھی ہوتی ہیں، دو رکھ دیتے ہیں، چار رکھ دیتے ہیں، مگر ساری صفات کسی نے جمع نہیں کی جاتی، اللہ نے عطا کی ہے۔ وہ دیکھو حسن کا پیکر ہے، دنیا انہیں یوسف کہتی ہے، یوسف علیہ السلام جنہیں دیکھ کر زلیخا کی سہیلیوں نے، مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ دیا، مگر میں یوسف سے بھی بڑے حسین کی بات کر رہا ہوں۔ وہ دیکھو جلال والا پیغمبر ہے، دنیا کہتی ہے موسیٰ بڑے جلال والے تھے، میں ان سے بھی بڑے جلال والے پیغمبر کی بات کر رہا ہوں۔ وہ دیکھو صبر والا پیغمبر ہے جنہیں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، میں ان سے بھی بڑے صبر والے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ دیکھو حضرت یحییٰ ہیں جنہیں پاک دامن کہا جاتا ہے، میں ان سے بھی بڑے پیغمبر کی بات کر رہا ہوں۔ تمام صفات اللہ نے جو بکھیر کے رکھی تھی، کسی کو علم دیا، کسی کو حلم دیا، کسی کو صبر دیا، کسی کو شکر دیا، کسی کو امانت عطا کی، کسی کو دیانت عطا کی، کسی کو شرافت عطا کی، کسی کو اللہ نے کوئی مقام دیا، کسی کو حسن دیا، کسی کو جلال دیا، کسی کو جمال دیا، کسی کو صفات دی، اور کسی کو نجیب کہہ دیا، نجی اللہ کہہ دیا۔ یہ سارے مقام اپنے جگہ پر، لیکن محمد تو اسے کہتے ہیں جس میں تمام صفات جمع ہوں۔ اللہ نے تمام صفات کو جب سمیٹ کر گلدستہ بنانا چاہا تو وجود محمد بنا دیا۔ اس میں صبر بھی ہے، ان میں علم بھی ہے، ان میں شکر بھی ہے، ان میں انقیاد بھی ہے، ان میں حسن بھی ہے، ان میں پاک دامنی بھی ہے، ان میں اللہ کی رضا بھی ہے، ان میں گڑ گڑانا بھی ہے، ان میں خدا کے سامنے خضوع بھی ہے۔ وہ تمام صفات جو رب نے بکھیر کے رکھی تھی، جب ان کا گلدستہ بنایا تو وجود محمد بنا دیا۔
تکبیر مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قادیانیت پر لعنت قادیانیت پر لعنت ناس پر لعنت نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت بہت وقت ہو چکا، آپ کی تھکاوٹ کے آثار بتا رہے ہیں، میں اختتامی چلو باتیں کر لیتا ہوں، بات کو ختم کر لیتا ہوں کہ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی سب تعریف کریں انہیں محمد کہتے ہیں، جن کی سب تعریف کریں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ ختم ہو۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں محمد کہتے ہیں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس میں تمام اچھی خصلتیں جن میں موجود ہوں انہیں محمد کہتے ہیں۔ محمد اسے کہتے ہیں الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، جن میں تمام جن کا بار بار تذکرہ کیا جائے انہیں محمد کہتے ہیں۔ عرش پہ جس کا تذکرہ ہو اسے محمد کہتے ہیں، فرش پہ جس کا تذکرہ ہو اسے محمد کہتے ہیں، فرشتوں میں جن کا تذکرہ ہو اسے محمد کہتے ہیں، آدم کی تقریر میں جن کا ذکر ہو اسے محمد کہتے ہیں، نوح کے واقعات میں جن کا ذکر ہو انہیں محمد کہتے ہیں، عیسیٰ کی بشارت میں جن کا ذکر ہو انہیں محمد کہتے ہیں، یحییٰ کی پاک دامنی میں جن کا ذکر ہو انہیں محمد کہتے ہیں، موسیٰ کے جلال میں جن کا ذکر ہو انہیں محمد کہتے ہیں، عیسیٰ کے صبر میں جن کا ذکر ہو انہیں محمد کہتے ہیں، ملائک جن کی تعریف کریں انہیں محمد کہتے ہیں، جنات جن کی تعریف کریں انہیں محمد کہتے ہیں، انسان جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، پوری کائنات جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، عرش والے جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، عرش والے جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، عالم جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، مفتی جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، سکالر جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، پروفیسر جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، ججز جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، فقراء جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، سلاطین جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، وزراء جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، علماء جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، خطباء جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، طلباء جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ نہیں، محمد اسے کہتے ہیں جس کی سب تعریف کرے، محمد اسے کہتے ہیں جس کی خود رب تعریف کر رہا ہے۔ صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ۔ محمد کہتے ہی اس کو ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اگر میں آپ کو مدینہ لیے چلوں، وہاں کی بات کر لوں تو کہنے والے نے یوں بھی کہا تھا، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر رہے جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ کہنے والا تو کہہ سکتا ہے یہ تو اپنا ہے جو تعریف کر رہا ہے۔ اگر میں اور جگہ لیے چلوں تو کہنے والے نے یوں بھی کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ تو اپنا ہے جو تعریف کر رہا ہے۔ میں پھر لیے چلتا ہوں کہ اگر کسی نے یوں کہہ دیا، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ تو اپنا ہے جو تعریف کر رہا ہے۔ اگر میں حسان کے دروازے پہ لیے چلوں، وہاں جا کے کہہ دوں کہ اس نے یوں بھی کہا تھا، موزونوں نے بھی یوں کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو اپنا ہے جو ان کی تعریف کر رہا ہے، حسان اپنا ہے جو ان کی تعریف کرتا ہے، صدیق اپنا ہے جو ان کی تعریف کرتا ہے، فاروق تو دعا ہے انہیں کی جو ان کی تعریف کرتا ہے، عثمان تو بڑا باحیا ہے انہی کا داماد ہے جو ان کی تعریف کرتا ہے، علی تو میرا راہبر ہے، علی تو میرا مرشد ہے، علی تو میرا پیر ہے، علی پیغمبر کا ویر ہے، حسنین کا ابو ہے، زہرا کا شوہر ہے، ولایت کا امام ہے، 26 علوم کا بانی ہے، علی ولایت کا تاجدار ہے، علی شہنشاہ ولایت ہے۔ یہ تو ان کا اپنا ہے جو ان کی تعریف کرتا ہے۔ اگر میں فقہا کے دروازے پہ لے چلوں، میں کہوں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو ان کے اپنے ہیں جو ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ میں اگر کسی اور صلاح خان کی بات کروں، کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو ان کا اپنا ہے۔ نہیں، محمد
محمد تو کہتے ہی اس کو ہے جس کی اپنے تعریف کریں اسے محمد کہا جاتا ہے، جس کی دشمن بھی تعریف کریں اسے محمد کہا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اپنے تعریف کریں اسے محمد کہتے ہیں، جس کی بیگانے تعریف کریں اسے محمد کہتے ہیں۔ کہنے والے نے یوں بھی کہا تھا یہ کون ہے، یہ تو اپنا نہیں ہے، یہ تو بیگانہ ہے، جو یوں کہہ رہا تھا جگر ناتھ آزاد ہے، اس نے یوں بھی کہا تھا خلیق آئے کریم آئے رؤوف آئے رحیم آئے، کہا قرآن جن کو صاحب خلق عظیم آئے، بشر بن کر جمال اولین و آخرین آئے، متاع صدق لے کر صادق الوعد امین آئے، وہ آئے جن کو کہیے فخر آدم ہادی اکرم، وہ آئے جن کو لکھیے زندگی کا محسن اعظم، تجلی عام فرماتے ہوئے شمس الضحیٰ آئے، امام الانبیاء آئے، محمد مصطفیٰ آئے، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے۔ یہ تو میرا نہیں ہے، یہ تو آمنہ کے لال کا نہیں ہے، یہ تو صحابی نہیں ہے، یہ کوئی تابعی نہیں ہے، یہ کوئی محدث نہیں ہے، یہ کوئی فقیہ نہیں ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے، اس نے تو کلمہ بھی کوئی نہیں پڑھا، یہ تو جگر ناتھ آزاد ہے، ایک ہندو شاعر ہے، وہ مصطفیٰ کی اس انداز میں غلامی کر رہا ہے، اس انداز میں مدح سرائی کر رہا ہے۔ یہی بات تو خالق سمجھا رہے ہیں کہ محمد کہتے ہی اس کو ہے جس کی اپنے بھی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، جس کی بیگانے بھی تعریف کریں اسے محمد کہا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ اس نے کہے تھے کہ میدان میں اتر پڑتا ہے، اسے کون کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دلو رام کوثری، یہ بھی ایک ہندو شاعر ہے، وہ کہتا ہے میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، تو وہ آ کے کہتا ہے اللہ غنی رونق کے بازار محمد، معبود جہاں بھی ہے خریدار محمد، سنتا ہوں کہ کہتے ہیں یہی دیکھنے والے اللہ کا دربار ہے دربار محمد، کچھ اس کے محمد میں نہیں شخص مسلمان ہے، کوثری ہندو بھی طلبگار محمد۔ اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم پنڈت ہری چند اختر میدان میں اترتا ہے، وہ کہتا ہے میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، اس نے آتے ہی کہا کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو اور غلاموں کو اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی حضرت بلال سے کہتے ہیں بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ بلال کہتے ہیں آقا انا رفیع الصوت، میری آواز بلند ہے، یہیں پہ بھی اذان دوں گا تو سبھی سن لیں گے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں بلال، اذان بھی دلوانا مقصود ہے، کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں، آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جا۔ بلال کعبے کی چھت پہ ہے، خدا کی قسم تاریخ کی کتابوں میں ہے، سیرت کی کتابیں کہتی ہیں، احادیث میں موجود ہے، کفار جھرمٹ بنا کر نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں۔ یہ وہی بلال ہے جس کو گھسیٹا کرتے تھے، یہ وہی بلال ہے جسے غلام کہا کرتے تھے، یہ وہی بلال ہے جس کو سزا دیا کرتے تھے۔ آج کعبے کی چھت پہ چڑھا ہے، ابو جہل نیچے ہے، غلام اوپر ہے، عتبہ نیچے ہے، بلال اوپر ہے، شیبہ نیچے ہے، بلال اوپر ہے، امیہ نیچے ہے، بلال اوپر ہے۔ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ آقا بتلانا کیا مقصود ہے؟ آقا کہتے ہیں بلال بتانا مقصود ہے کہ ساری کائنات غلاموں کو نیچا کرنے آتی ہے، محمد غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے۔